اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بشیر احمد ٹیچر UPS مورچھنا۔ آج میں 6th کلاس کو جو سبق پڑھا رہا ہوں اس کا نام ہے ہاتھی کا وزن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ اتنا بیمار ہوا کہ اس کو اپنے بچنے کی امید باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپے تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ کہتے ہیں کہ اس نے اس وقت یہ ایک منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے نئی زندگی دے، صحت دے، تو میں ہاتھی کے وزن کے پیسے جو ہوں گے وہ تول کے غریبوں میں، فقیروں میں، ننگوں میں کیا کروں گا؟ بانٹوں گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ کیا کیا؟ رحم کیا۔ وہ چند ہی دنوں میں کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، اچھا ہو گیا۔ لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولیں۔ کہتے ہیں جب وہ ٹھیک ہو گیا، اب اس کو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں کیا کروں کہ میں ہاتھی کا وزن کس طرح سے کروں، ہاتھی کو کیسے تولوں۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب تک میں ہاتھی کا وزن کروں گا نہیں تو اب تک میری یہ منت پوری ہو ہی نہیں سکتی ہے، کیونکہ میں نے اس وقت منت مانی ہے کہ ہاتھی کے برابر پیسے تول کے میں غریبوں میں بانٹوں گا۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ کہتے ہیں اس کے بادشاہ کے دربار میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ عقل مند لوگ تھے، باشعور لوگ تھے۔ انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ کہتے ہیں ان سب نے بھی بہت سوچا لیکن ان کو بھی سمجھ میں نہ آیا کہ ہاتھی کا وزن کس طرح کیا جائے۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ پھر پورے ملک میں اشتہار چھپوائے گئے کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپے تول کر دکھائے گا ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جب یہ اشتہار چھاپے پورے ملک میں کہ بھائی جو بھی شخص ہاتھی کا وزن ہمیں کر کے دے گا، روپے تول کے دکھائے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے، کہ ہمیں اسے اتنا انعام دیں گے کہ وہ بہت بڑا دولت مند بن جائے گا۔ انعام کے لالچ میں بہت سارے لوگوں نے اپنی عقل پر زور دیا۔ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ اعلان کیا تو انعام کے لیے بہت سارے لوگوں نے کیا کیا؟ اپنی عقل پہ بہت زور دیا۔ ہر ایک سوچتا تھا کہ بھائی میرے سے اگر کوئی یہ سوچ یا کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے مطلب اس کا وزن کیا جا سکے۔ ہزاروں جتن کیے مگر کوئی صورت بن نہ پڑی۔ کہتے ہیں ہزاروں جتن کیے لیکن کوئی بھی صورت بن نہ پڑی۔ کچھ مہینے اسی طرح گزر گئے۔ کہتے ہیں کچھ مہینے اسی سوچ بچار میں کیا ہو گئے؟ گزر گئے۔ بادشاہ کو فکر ہوئی اور وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ کہتے ہیں کہ جب اسی باتوں میں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا وزن کیسے کیا جائے تو اس کو یہ سوچ میں پڑ گیا وہ کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگر میں نے یہ اپنی منت پوری نہ کی تو پھر میں کیا کروں گا؟ منت کا عہد خدا سے کر چکا ہوں، کیونکہ میں نے یہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، منت کا عہد کر چکا ہوں، اس کے ساتھ یہ وعدہ کر چکا ہوں، اس کا پورا کرنا اب مجھ پر فرض ہے۔ اس نے کہا کہ اب اس کو پورا کرنا مجھ پہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہاتھی کو تولنے کی تدبیر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے تولنے کی سمجھ کسی کو بھی نہیں آتی، اب کیا کیا جائے؟ والسلام، آج اتنا ہی۔